بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بک کا اگلا ٹاپک ہے بیلیف سسٹم سے انسان کے جتنے بھی زندگی بنتی ہے اس کا بیلیف سسٹم سے بنتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ زندگی کی کامیابی کے لیے بیلیف سسٹم کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو پورا سسٹم ہے چلتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے انسان کے دماغ میں ان پٹ جاتا ہے، وہ آنکھوں سے، کانوں سے اور دوسری جتنی بھی یہ سینسز ہیں ان کے ذریعے سے انسان کے دماغ میں ایک پورا کا پورا ان پٹ جاتا ہے۔ اس ان پٹ سے انسان کی تھاٹ شروع ہوتی ہیں۔ اگر اس کو ارینج کیا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے سیکھا جائے تو وہ نالج بن جاتا ہے۔ نالج کے بعد انسان کا ایک بلیف سسٹم بلڈ ہوتا ہے۔ بلیف سسٹم کے بعد انسان اس کے مطابق ایکشن کرتا ہے اور پھر وہ رزلٹ آتے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا ایک میکانزم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو بنایا ہوا ہے۔ اب ہمارا جو ہے لائف جو ہے آج کل کی جو سب سے زیادہ ہے وہ کھڑی ہوئی ہے فائنینشیل پوزیشن کے اوپر۔ جیسی فائنینشیل پوزیشن ہوگی ویسی لائف بنے گی۔ اب اس جو ہے نا ارننگ کے بارے میں، ویلتھ کے بارے میں، فائنینس کے بارے میں، منی کے بارے میں، ارننگ کے بارے میں، جابس کے بارے میں ہمارے بلیف سسٹم بڑے خراب ہیں، اسی لیے ہمارے حالات بھی خراب ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ سسٹم تو لاڈ بکالے کا پڑا ہوا ہے، ہم نے تو انگریز کا سسٹم پڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب نہیں پڑا ہوا، اللہ کا دیا وہ نظام تو ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ نہ تو مجھے اپنی پرسنل زندگی میں پتہ ہے کہ اللہ نے کیا نظام میرے لیے بنایا تھا، نہ مجھے اپنی جو ہے وہ خاندانی سسٹم کا پتہ ہے کہ اللہ نے کیا نظام بنایا تھا، اور نہ ہمیں ملکی سطح پہ پتہ ہے کہ ہمارا کس طرح سے فائنینشیل یا اکانومی سسٹم چلنا چاہیے تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ تو جتنے بھی یہ ہم کو اسکول، کالج اور اس سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام سے دور کرتے ہیں، اس لیے ہمارا بلیف سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے کیا ہوا کہ ہمارا ان پٹ یہ بنا دیا گیا نوکریاں کرنی ہیں، جاب کرنی ہے، نوکریاں کرنی ہیں، تو ارننگ سے 99% جو ہے وہ ارننگ سے ہٹ گئے اور جاب پہ چلے گئے۔ یعنی اسپیسیفک، میں ابھی گاڑی میں بیٹھا ہوں، گاڑی کے اندر ہزاروں پرزے ہیں، ہزاروں پارٹس ہیں، وہ ایک پارٹ کے لیے بس فکس ہونا چاہتا ہے انسان، تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر وہ ایک پارٹ کے لیے بن جاتا ہے۔ میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میں لائر ہوں، میں جناب ڈاکٹر ہوں، میں پولیس میں جانا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بلیف سسٹم ہمیں وہ سروائیول پہ رکھتا ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، کسی کو اچھا لگتا ہے بالکل اس کو کرنا چاہیے، آخر یہ کام بھی تو کسی نے کرنا ہی ہے نا۔ لیکن اگر آپ کو ویلتھ چاہیے اور اگر آپ کو فائنینشیل پوزیشن چاہیے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے جو ایک سسٹم جو ویلتھ کا جو پسند کیا وہ تجارت ہے، وہ ایگریکلچر ہے، وہ جو ہے وہ نیچرل ریسورسز کے اوپر کام کرنا ہے۔ بہرحال اس پہ میں ہمیشہ بات کرتا رہتا ہوں، آپ وہ سنیں۔ اور ابھی دوسری جو بک میں یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو ڈریم لائف بنانی ہے تو کون کون سی چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ تو ایک بندے نے سوچا اس طرح ہوا ہے، ابھی ہمارے اندر ان پٹ کیا ڈالا جاتا ہے عام طور پہ، تو وہ ویلتھ کا اور منی کا بڑا غلط سا ان پٹ ہے۔ ایک تو میں نے جاب اور اس کا آپ کو بتا دیا، وہ اس نے ہمیں روکا ہوا ہے، ہمیں ایک جگہ پہ فٹ کرتے ہیں، باقی جگہ سے ہم بلائنڈ ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دوسرا ہم یہ دماغ میں ڈالتے ہیں بھئی دولت سے تھوڑا ہی سکون ملتا ہے، دولت سے تھوڑا ہی دوائی تو لے لو گے، علاج تھوڑا ہی ہوگا، پیسوں سے جو ہے وہ بیڈ تو خرید سکتے ہو، نیند تھوڑا خرید سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سسٹم، یہ میں پوچھتا ہوں، اکثر پوچھتا ہوں، اللہ کے بندے یہ تو غربت سے بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ غریب ہونے کے بعد بھی آپ دونوں کام نہیں کر سکیں گے، نہ دوائی خرید سکیں گے، نہ ہیلتھ خرید سکیں گے۔ اسی طرح نہ آپ کے پاس جو اے سی ہوگا، نہ سکون ہوگا، نیند بھی اللہ تعالیٰ اس سے نہیں دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت آ جائے گی یا آپ ارننگ کر لو گے، حلال کی شرط ہے، بلیف سسٹم میں شامل کرنا ہے مجھے حلال کمانا ہے۔ دوسرا بلیف سسٹم میں شامل کرنا ہے کہ کمائی کا بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا اور خرچے کا بھی پوچھے گا۔ بل لے کے آؤ، انوائسز لے کے آؤ، شاباش کہاں کہاں خرچ کیا تھا۔ تب یہ میرا سسٹم یہ یہاں پہ بلیف بن جائے گا تو میں اللہ کی رضا کے مطابق کمانا شروع کر دوں گا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز آپ کے لیے حد مقرر نہیں کی، روزے کی حد ہے، 30 رکھنے ہیں، رمضان میں رکھنے ہیں، حج اس طرح کرنا ہے، یہ جو ہے نمازیں 5 فرض ہیں، زکوٰۃ اتنی دینی ہے، لیکن کتنا کمانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حد نہیں رکھی۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ مال و دولت دے گا تو آپ کو بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے، ماں باپ پہ، بیوی بچوں پہ، اپنا سٹیٹس خرچ کرنا ہے، غریب غربا پہ خرچ کرنا ہے۔
کب کریں گے آپ؟ حج پہ جانا ہے، اس پہ خرچہ ہے، پھر عمرے میں جانا ہے، ان پہ خرچہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا پہ مسجدیں بنانی ہیں، مدارس بنانے ہیں، جہاد میں کرنا ہے، اور اسلام کے ہر عمل پہ آپ نے خرچ کرنا ہے. کیسے کریں گے جب آپ خود ہی غریب ہیں؟ تو اپنی لائف کیا دوسروں کی کیا سیٹ کریں گے؟ اپنی نہیں کر پا رہے. اپنی اولاد کو غریب اور محتاج چھوڑ کے نہیں جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے. تو بہرحال اپنا بلیف سسٹم ٹھیک کریں سب سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حد مقرر نہیں کی تو میں کیوں کروں. دوسری بات، حلال کمانا ہے، حرام کی طرف جانا نہیں ہے. اس میں کوئی بندہ بات نہیں کرتا، کوئی ایجوکیشن سسٹم میں اس کے اوپر بات ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ہر محکمے میں ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر محکمے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے. اس کا بلیف سسٹم خراب ہو گیا، اس کو پتہ نہیں اس سے پوچھنے والی ہے، اس سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کو حساب دینا ہے. تو یہ بھی ایک ساتھ میں شامل کریں. اور تیسرا یہ کہ میں جو ہے وہ جتنا بھی کماؤں گا حلال کماؤں گا تو حلال پہ خرچ کروں گا، اس سے اللہ کی رضا لوں گا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کی سیٹ ہو جائیں گی، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے مجھے ارننگ کیسے کرنی ہے. جہاں پہ فاسٹیسٹ ایزیسٹ وے میں اسکیلیبل ارننگ ہو، پیسیو انکم ہو، وہ والی اس پہ کام کریں. انشاءاللہ آپ کا روزگار بڑھے گا، آپ ویلتھی ہو جائیں گے، ریچ ہو جائیں گے. اس سے زندگی کے اندر آسانیاں آئیں گی. نیند، سکون، صحت، عزت سب اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے ذرائع ہیں، اللہ نے ہمارے پیچھے لگا رکھا ہے. یعنی یہ ضرورتیں ہیں، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. تو اچھے پیرامیٹر پہ پورا کریں. سسک کے پورا کرنے کا یہ بھی ترغیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں ترغیب دی نا کہ آپ الیکٹریشین بن جاؤ، پلمبر بن جاؤ، مکینک بن جاؤ. ضرورت ہے، ہر ایک کو ہے. نرس بن جاؤ، ضرورت ہے ہر ایک کو. لیکن ہم اچھے کی طرف جائیں نا. اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کی بہترین عطا کر. تو بہترین چیزیں جو دنیا کی لینی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے لیے کوشش بھی بہترین کی کرنی ہے. تو پہلے یہاں پہ اس کو ان پٹ بڑا اچھا ڈالیں، کوالٹی والا ڈالیں. جب آپ اس کے اندر بہترین کوالٹی والا میٹیریل ڈالیں گے، بلیف سسٹم ٹھیک ہوگا، اس کے مطابق رزلٹ بھی کوالٹی والا آئے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.